بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے بچے، آج ہم گلستان سعدی کا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ دوسرا سبق پڑھتے ہیں۔ بتا رہے ہیں باب اول در سیرت پادشاہاں۔ باب اول پہلا باب در سیرت میں بادشاہوں کی، یعنی کہ پہلا باب بادشاہوں کی سیرت کے بیان میں۔ تو باب کہتے ہیں کتاب کے ایک حصے کو، یعنی کہ کتاب میں جو الگ الگ باب رکھ دیے جاتے ہیں، الگ الگ باب ہوتے ہیں، تو وہ باب اس لیے لائے جاتے ہیں کہ جہاں پر الگ بحث ہو وہاں پر باب لایا جاتا ہے۔ تو اس کتاب گلستان سعدی میں حضرت شیخ شرف الدین سعدی نے 8 باب لکھے ہیں، جس میں کہ بتا رہے ہیں کہ کتاب کے 8 حصے ہیں، یعنی کہ 8 حصوں میں کتاب کو منحصر کیا ہے۔ تو انہی 8 حصوں میں سے پہلا حصہ، ان 8 بابوں میں سے پہلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب اول در سیرت پادشاہاں، پہلا باب بادشاہوں کی سیرت کے بیان میں۔ سیرت کا معنی عادت۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 1۔ تو دیکھیے، حکایت کہتے ہیں قصہ، کہانی، داستان کو حکایت کہا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی قصہ، کوئی کہانی یا کوئی داستان کو حکایت کہتے ہیں۔ تو یہاں سے حکایت نمبر 1 شروع ہو رہی ہے۔ مصنف علی الرحمہ لکھ رہے ہیں حکایت نمبر 1۔ اس کے بعد عبارت دیکھیے، پادشاہ را شنیدم کے بکشتن اسیر اشارہ کرد۔ پادشاہ، یہ پادشاہ کا معنی بادشاہ، اور پادشاہ ایک بادشاہ، پادشاہ ہے کوئی بادشاہ، ایک بادشاہ۔ را معنی کو، شنیدم میں نے سنا۔ یہ شنیدم فعل ماضی مطلق ہے، شنیدن مصدر سے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی شنیدن سننا، لیکن یہاں پر فعل ماضی مطلق سے ہے، واحد متکلم کا صیغہ شنیدم میں نے سنا۔ اور کشتن کا مصدر آتا ہے مار ڈالنا، کشتن مار ڈالنا۔ اسیر کا معنی قیدی، اسیر کوئی قیدی، ایک قیدی۔ اشارہ معنی اشارہ، کرد معنی کیا۔ یہ کرد فعل ماضی مطلق ہے، واحد غائب کا صیغہ، اور کردن مصدر سے ہے۔ کردن مصدر کرنا، جس کا معنی ہے کردن مصدر کرنا، تو یہاں پر ہے کرد کیا۔ پادشاہ را شنیدم کے بکشتن اسیر اشارہ کرد۔ ایک بادشاہ کے بارے میں، پادشاہ ایک بادشاہ، را معنی کو، یعنی کہ ایک بادشاہ کو، شنیدم میں نے سنا، یا ایک بادشاہ کے بارے میں نے سنا کہ بکشتن اسیر اشارہ کرد، کہ ایک قیدی کو، اشارہ معنی اشارہ، ایک قیدی کو مارنے کا اشارہ یا مار ڈالنے کا اشارہ کیا، حکم دیا۔ ایک بادشاہ کے بارے میں نے سنا کہ اس نے ایک قیدی کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ بیچارہ دراں، دراں ہے دراں، حالت نومیدی، بزبانے کے داشت ملک را دشنام دادن۔ بیچارہ معنی بیچارہ، یعنی کہ جس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، جس کے پاس کوئی راستہ نہ رہا ہو۔ اور دراں اس میں، در معنی میں، اس میں، تو ہے دراں حالت، یعنی کہ اس حالت میں۔ نومیدی، نا امیدی، یعنی کہ جس میں کوئی امید نہ رہی ہو، اب جس میں کوئی امید باقی نہ ہو، اس حالت میں کہہ رہے ہیں۔ بیچارہ دراں حالت نو امیدی،
بیچارے نے اس نا امیدی کی حالت میں بزبان اپنی زبان میں، با مانے میں، زبان مانے زبان، زبان کسی زبان، یہ اپنی زبان، اپنی زبان میں، کہ داشت ملک را، داشت کا معنی یہاں پر محذوف ہے، ملک مانے بادشاہ، را مانے کو، دشنام مانے گالی، دادن مانے دینا، داشت کا معنی یہاں پر شروع لگاؤ، ملک را دشنام دادن، بادشاہ کو گالی دینا شروع کر دیں۔ اب بیچارے نے اس نا امیدی کی حالت میں اپنی زبان میں بادشاہ کو گالی دینا شروع کر دیں، گرفت شروع کر دیں۔ وسقط گفتن، سقط گفتن، سخت کہتے ہیں، سقط کہتے ہیں بیہودہ باتیں، بیہودہ باتوں کو سقط بولتے ہیں فارسی میں، تو یہ وہی ہے، وسقط گفتن، اور بیہودہ کہنا، اس کا بھی پچھلی والی عبارت سے ملا ہوا ہے، دادن گرفت دینا شروع کر دیں یا دینا پکڑیں، گالی دینا پکڑیں، گالی دینا شروع کر دیں، وسقط گفت گفتن، اور بیہودہ بات کہنا شروع کر دیں، یہیں سے ہے اس کا بھی۔ بیچارے نے اس نا امیدی کی حالت میں اپنی زبان میں بادشاہ کو گالی دینا شروع کر دیں اور بیہودہ باتیں کہنا شروع کر دیں، کہ گفتہ اند، کے معنی اس لیے کہ، گفتہ اند لوگ کہتے ہیں، گفتن مصدر کہنا، اور یہ گفتہ اند پورا فعل ماضی مطلق قریب ہے، فعل ماضی قریب ہے، فعل ماضی قریب واحد جمع غائب کا صیغہ ہے یہ، گفتہ است وہ کہتا ہے، گفتہ اند کہتے ہیں، گفتہ اند اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں، ہر کے دست از جاں بشوید، ہر وہ شخص، ہر مانے ہر، کے مانے وہ شخص، ہر کے ہر وہ شخص، دست از جاں بشوید، دست مانے ہاتھ، از مانے سے، جان مانے جان، بشوید دھو بیٹھتا ہے، شوید دھو بیٹھتا ہے، جس کا معنی ہے دھو بیٹھتا ہے، ہر کے ہر وہ شخص جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ہر چے جو کچھ، در دل دل میں، آرد آتا ہے، آوردن مصدر سے آنا، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد غائب کا، مضارع فعل مضارع ہے واحد غائب کا صیغہ ہے، آرد آتا ہے، بگوید وہ کہتا ہے یا کہہ ڈالتا ہے۔ اب لگاؤ ترجمہ، کہ گفتہ اند اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں، ہر کے دست از جاں بشوید جو شخص جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ہرچے در دل آرد جو کچھ دل میں آتا ہے، بگوید وہ کہتا ہے یا کہہ ڈالتا ہے۔ گوید یہ بھی فعل مضارع ہے گفتن سے، گفتن مصدر کہنا، اسی سے فعل مضارع ہے واحد غائب کا صیغہ، بگوید وہ کہہ ڈالتا ہے، کہہ دیتا ہے۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں یہاں بیت، تو بیت کا معنی آتا ہے شعر، اور بیت کا معنی گھر بھی آتا ہے، بیت جس کا معنی گھر آتا ہے اس کی جمع آتی ہے بیوت، گھر کے معنی میں، اور بیت جو شعر کے معنی میں آتا ہے اس کی جمع آتی ہے ابیات، یہ بیوت گھر کے معنی میں جمع آتی ہے اور ابیات شعر کے معنی میں آتی ہے، بیت یہاں سے شعر کہہ رہے ہیں۔ وقت ضرورت چو ماند گریز، وقت ضرورت ضرورت کے وقت، چو مانے جب، نماند نہیں رہتی، گریز بھاگنا، ضرورت کے وقت یا ضرورت کے موقع پر جب بھاگنا ممکن نہ ہو، نماند نہ ہو، گریز بھاگنا، چو مانے جب، ضرورت کے وقت جب بھاگنا ممکن نہ ہو، دست بگیرد، دست مانے ہاتھ، اور بگیرد پکڑ لیتا ہے، بگیرد پکڑ لیتا ہے،
دست بگیرد ہاتھ پکڑ لیتا ہے، سر شمشیر تیز تیز چھری کی نوک، دست بگیرد ہاتھ تیز چھری کی نوک پکڑ لیتا ہے۔ جب بھاگنا ضرورت کے وقت ممکن نہ ہو تو ہاتھ تیز چھری کی نوک پکڑ لیتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر یہاں سے دیکھو کہہ رہے ہیں شعر، اب یہ تو اردو میں ہی دے دیا انہوں نے، شعر کہہ رہے ہیں، یہ عربی میں شعر ہے اور ایک محاورہ پیش کر رہے ہیں۔ اذا یئس الانسان طال لسانہ، اذا یئس الانسان، جب انسان نا امید ہو جاتا ہے، یئسا کا معنی نا امید ہونا، یعنی کہ جب اسے کسی چیز کی امید نہ ہو، نا امید ہو جانا، تو وہ کہہ رہے ہیں اذا یئس الانسان، جب انسان نا امید ہو جاتا ہے، طال لسانہ، اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، اس کی زبان طویل ہو جاتی ہے، کالسنور مغلوب، جیسے کہ دبی ہوئی بلی، کالسنور مغلوب، جیسے کہ دبی ہوئی بلی یا عاجز بلی، سنور بلی، مغلوب عاجز دبی ہوئی، کالسنور مغلوب، جیسا کہ دبی ہوئی بلی، یصول علی الکلب، کتے پر حملہ کر دیتی ہے، یعنی کہ جب بلی دب جاتی ہے، بلی عاجز ہو جاتی ہے تو عاجز ہونے کے بعد میں وہ کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو نا امید ہونے کے بعد میں وہ کچھ نہیں کر پاتا، بس اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، اپنی زبان سے غلط سلط کہنے لگتا ہے، وہی کہہ رہے ہیں اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان نا امید ہو جاتا ہے، اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، کالسنور مغلوب، جیسے کہ عاجز بلی کتے پر حملہ کر بیٹھتی ہے، جیسے کہ عاجز بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ عظمت مصطفیٰ جاننے کے لیے صدق دل اور فکر رسا چاہیے،